ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ جذام یا لیپریسی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک کنفیوژن میں نے اکثر و بیشتر دیکھی ہے کہ لوگ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ جذام اور برس میں کیا فرق ہے. اکثر لوگ برس کو بھی جذام ہی کہہ کر مخاطب بھی کر دیتے ہیں. تو کیا کنفیوژن ہے ان دونوں بیماریوں کے درمیان؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جذام اور برس کا یہ ابھی سے نہیں ہے جی. یہ زمانہ قدیم سے، جب اس کا بائبل کا ترجمہ کیا جا رہا تھا جی. انگلستان میں، تو اس وقت اس کو جو تھا زارات کا نام دیا گیا. زارات جو تھا، لیپروسی کی میں بات بتا رہا ہوں. جی. زارات جو ہے یہ جذام کو کہتے ہیں. جی. اچھا، اب جب یہ زارات کا لفظ آیا تو اس کو انہوں نے وائٹ لیپروسی کر دیا. تو یہ صرف اور صرف ٹرانسلیشن کی غلطی کی وجہ سے جذام اس کو جو تھا ویٹلائگو یا برس کو جذام میں مکس کر دیا گیا، جبکہ ایک بالکل ہی وہ مختلف بالکل علیحدہ ہے. جذام جو ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک بیماری ہے. برس اس کے برعکس بالکل اس میں کوئی خطرہ نہیں. اس میں یہ برس کسی کو لگتا نہیں. جی. برس والا جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے جہاں پر کام کر رہا ہے وہاں پر بھی، اور دوسرے سوشل گیدرنگ سوشل انوائرمنٹ میں کوئی وہ نہیں کرتا ہے. جبکہ جذام جو ہے یہ جو ہے یہ خطرناک مرض ہے اور متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. موڈ آف ٹرانسمیشن بھی اس کا جو ہے وہ ایک سے دوسرا ہیومن ٹو ہیومن ہوتا ہے. جی. تو اب وہاں سے یہ چلا آ رہا ہے. اس کو مطلب ہندی میں سفید کوڑ کا نام دے دیا گیا. جی. ہاں، اور بھی مختلف زبانوں مختلف تہذیبوں میں دنیا میں اس کو مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ جذام ہے. یعنی یہ ایک تاریخی غلطی ہے. ہاں، یہ تاریخی غلطی ہے اور اس کو اب تک جو ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا. ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو بھی برس ہو جاتا ہے اس سے ملنے جلنے سے ڈرتے ہیں، ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانے پینے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہمیں جو ہے یہ ہو جائے گا. تو یہ جذام اور برس دونوں علیحدہ بیماری ہیں، اور برس جو ہے وہ بالکل کسی کو کسی سے نہیں لگ سکتا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کی توسط سے اور خاص کر جذام کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ بالکل، کہ اپنی کوئی بھی بیماری ہو، جلد پر کوئی کسی قسم کا آپ کو داغ محسوس ہو رہا ہو، تو پہلی فرصت میں اس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں. اگر آپ ڈرماٹولوجسٹ تک اپروچ نہیں رکھتے ہیں تو اپنے فزیشین کو دکھائیں. اور فزیشین سے، جو بھی آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ہسٹری سے یا آپ کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پیشنٹ کوڈ بی جذام، تو آپ جو ہے اس کو مہربانی کر کے لیپروسی سینٹر ضرور بھجوائیں، تاکہ کم از کم اس کی ڈائگنوسس پراپر ہو جائے. اگر پراپر ڈائگنوسس ہو جائے گی تو سمجھیں کہ آپ نے ایک خاندان، نہ صرف ایک خاندان کو بلکہ اس پوری کمیونٹی کو بچایا. ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو بہت ساری ایسی کریمیں ہوتی ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے کیلشیم بھی کھا لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا، اور یہ ٹیوب بھی لگایا، اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. تو خدارہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نہ کیا جائے پرموٹ. اویئرنیس کو بڑھایا جائے. اسکولوں میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے، کالج لیول پر ہونا چاہیے، اور مختلف مطلب جو ہے پبلک پلیسز پر اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے کہ جذام قابل علاج مرض ہے. جذام پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا خطرناک، اب خطرناک مرض نہیں ہے. آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں. 6 مہینے سے 1 سال تک کا علاج ہوتا ہے، وہ بھی فری ہوتا ہے. آپ یہ کرائیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جو ہے اس بیماری کا خاتمہ چھٹکارا کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، زندگی میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں ان کی ایک قیمت ہوتی ہے. علم و آگاہی کی بھی قیمت ہوتی ہے. وہ قیمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو جب کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی آگاہی فراہم کی جائے تو اس کی صحیح قیمت تبھی ادا کی جا سکتی ہے جب اس بات کو آگے چلنے دیا جائے یا دوسروں تک پہنچا دیا جائے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام سے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی. جہاں تک ممکن ہو سکے ان باتوں کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. دوسری بات، کیونکہ آج میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ لیپریسی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ بہت صحیح خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسز انڈر رپورٹڈ ہیں.
بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آج تک اسی خوف میں مبتلا ہیں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ علاج کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، یا ان کو پتہ بھی چل جائے تو وہ علاج کروانے سے زیادہ بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص ان کو پکڑ نہ لے، یا یہ نہ کہے کہ ان کے اوپر کوڑی ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ جبکہ وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، مختلف ایجادات کے ساتھ یہ بات بھی بدل چکی ہے کہ اب جذام اتنی خطرناک بیماری نہیں رہی، یہ ایک قابل علاج بیماری ہے جس کا اگر علاج کروا لیا جائے تو یہ بیماری دوسروں تک پھیلے گی بھی نہیں۔ بدقسمتی صرف وہاں پر ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ علاج نہیں کرواتے، بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بیماری دوسروں تک پہنچانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ جو باتیں آج آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی، ان کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ نا آگاہی کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔